اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کے عنوان سے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم جائزہ لے چکے ہیں کہ کلمہ نے اپنے ارتقائی منازل جو ہیں کیسے طے کیے، کلمہ کی جو ہے وہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بتدریج آپ کے ساتھ دیکھا کہ کلمے کی جو ہے منازل کون سی ہیں، کیسے انسان جو ہے لا الہ الا اور سے سفر کر کے اور محمد رسول تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر اس کو مزید انالیسس کیا آپ کے ساتھ مل کر، اور قرآنی استدلال کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں کلمہ کو کھولنے، پڑھنے، سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ کے ساتھ مل کر اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ کلمہ کا حقیقی رول جو ہے ادا کیا جا سکے۔ اب اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم کلمہ کو صوفیہ کرام کی نظر سے دیکھیں گے کہ صوفیہ کرام جو ہیں انہوں نے کلمہ کو کس طرح کھولا اور کس طرح معرض وجود کیا، اور کیسے اس پر عمل پیرا ہونے کو کہا، اور خود کیسے عمل پیرا ہوئے، اور ہمیں کیسے اس کا درس دیا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کلمے کا ہم جائزہ لیں گے کہ کلمہ جو ہے انہوں نے اس کو کس طرح سے پرسیو کیا۔ تو یہاں میں آج کلمہ طیبہ کو جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں کیا ہے، یا میں ایک انالیسس پیش کر رہی ہوں اپنے مرشد کامل امام الفقر ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے، ان کے ذہن سے، ان کے قلم سے، کہ اس کو میں نے جیسے سمجھا اور پرسیو کیا کہ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عالمین میں محی الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ قطب ربانی ہیں، اور ملائکہ کی محفل میں آپ کو باز اشہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف لا الہ کا مطلب عملی طور پر لوگوں کو سمجھایا، بلکہ توحید کے عملی اور حقیقی معنی لوگوں پر واضح کر دیے۔ کیسے آپ نے بتلا دیا کہ زندگی بندگی کا نام ہے، اور پھر کیسی بندگی؟ ایسی بندگی جو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید علم الاسماء اور ذات بالصفات کی عملی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پھر دین اسلام کے حقیقی جو معنی تھے وہ لوگوں میں پھیلا دیے۔ کیسے پھیلائے؟ آپ نے محمد رسول اللہ کی طریقت کو، یعنی ان کے جو اعمال کی عملی شکل ہے وہ اختیار کرنے کو لوگوں کو کہا، اس پر خود بھی عمل پیرا ہوئے، اور لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ ہے کلمہ، یہ ہے اصل کلمہ طیبہ، اور یہ ہے کلمہ حقیقی، یہ ہے کلمہ اللہ، اس کی طریقت پہ چلو، اس پر عمل پیرا ہو اور کلمے کا حق ادا کرو۔ آپ کا یعنی جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو تھا وہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ ہے، جو کہ بڑا ہی انارکی کا زمانہ تھا۔ یہ ایسا زمانہ تھا جیسے آپ بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عربوں میں اخلاقی گراوٹ انتہا کو تھی، اور بدی اور برائی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی طرح جناب غوث پاک جب 6 صدی عیسوی میں تشریف لائے تو ان کا جو معاشرہ تھا اس وقت انتہائی گراوٹ، ظلم، جہالت، چوری، ڈاکہ زنی، بد دیانتی، جھوٹ، مکر و فریب، غرض کے ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا۔ ایسے حالات میں آپ نے ہر خاص و عام پر جو انہوں نے بات واضح کی وہ یہ تھی کہ مومنو، اے اللہ کے بندو، اے مومنین، اگر تم اپنی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو اے اللہ کے بندو، ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھام لو۔ ایک ہاتھ میں شریعت، دوسرے ہاتھ میں قرآن تھام لو، کیونکہ یہی نور ہدایت کا صحیح راستہ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس پر آپ نے کرنا ہے تو اس کی عملی شکل اختیار کریں، نبی کی طریقت پر عمل کریں، جس اسوہ حسنہ اور اخلاق و کردار کی جو عملی شکل تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، محبوب خدا نے انسانیت کی خدمت کے ذریعے حقوق العباد کی روح کو عملی شکل دیتے ہوئے
قرآنی استدلال کے مطابق آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، آپ نے اربوں جیسی گمراہ قوم پر اپنے کردار و عمل کے ذریعے ایک مہر ثبت کر دی، اور یہ تصدیق مہر ثبت کر دی کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور محمد رسول اللہ جو ہے وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے واضح کیا، اور ایک مثالی مثال کو پھر جناب غوث پاک نے، جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پریکٹیکلی اپنانے کو کہا ہے کہ وحدانیت کی جو لازوال شمع عشق کی جو روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، میرے آقا نے ہمیں دی، اسی روشنی کو، اسی کے حصول کے لیے آپ یعنی جناب غوث پاک نے اس کی عملی ترکیب دی، اسے ایلیبوریٹ کیا، اسے کھول کے سمجھایا کہ کیسے آپ حقیقتاً جو ہے کلمہ بن سکتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جو آفاقی معاشرے کی جس کی بنیاد رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے گراوٹ والے معاشرے میں ایک ایسے آفاقی معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جو کہ ریاست مدینہ کے اسلامی اصولوں کے اگر دیکھیں نا تو وہ لا الہ محمد رسول اللہ کے اصل میں ان کے عمل کی، ان کے روشن خیالات کی، لا الہ محمد رسول اللہ کی انہوں نے بنیاد رکھ دی۔ کیسی بنیاد؟ ایسی بنیاد جو کہ تمام رنگ و نسل، لسانیت، فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے پاک تھی۔ آپ نے مساوات کی بنیاد پر تمام مذاہب اور انسانیت کے برابر جو ہے وہ احترام پر مشتمل تھی، کسی کو کسی پر رنگ و نسل کی بنا پر، فرقے کی بنیاد پر، گروہ پرستی کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی، انہوں نے کہا کہ کوئی فوقیت نہیں حاصل۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا مساوات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر کے جو درس دیا، وہی درس جو تھا اولیاء کرام میں آگے ٹرانسفر ہوا، اور یہی درس جو ہے جناب غوث پاک یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صدی عیسوی میں پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی ہر طرف اس قدر جہالت تھی، اس قدر ظلم تھا کہ لوگ حد سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، کوئی حال نہیں تھا۔ تو پھر ایسے میں شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ریاست مدینہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، محی الدین نے کتب ربانی کی صورت میں آپ نے عین قرآن و سنت کے مطابق اس درس کو جو درس محمدی کہلاتا ہے، تعلیم محمدی کو پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا کیا آپ نے؟ طبل وحدت بجا دیا۔ آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام عالمین میں اس کا پرچار کیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ اصل راز جو کیا ہے، اصل راز کلمہ پڑھنے میں نہیں ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، اصل راز کلمہ پڑھنے میں نہیں ہے، میں عرض کر رہی ہوں کلمہ بننے میں ہے، اور اللہ رسول کی صفات کو اپنے اندر اجاگر کرنے میں ہے، اپنی کتاب کو پڑھ کر اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر محمد رسول اللہ کی عملی طور پر اتباع کرنے میں ہے۔ یہی کلمے کی اصل ہے۔ جو کلمہ پھر کلمے کا حق ادا کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی کلمہ طیبہ بن جاتا ہے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کی عملی تشریح کر دی اور فرمایا، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ یہاں میں تجزیہ کر کے آپ کے سامنے ان کی خوبصورت تحریر پیش کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا ایک ہے، وہی ایک مسلط کرنے والا، وہی ایک فخر کرنے والا، وہی ایک موتی، وہی مانع، وہی ایک اور خالق اور روزی رساں وہی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کے سامنے تمام مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ پر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے علم دین اور حق کے حصول کے لیے مخلصانہ کوشش کریں۔ اب یہ غور کریں آپ کہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں اور علم دین اور حق کے حصول کے لیے، حقیقی کلمہ بننے کے لیے مخلصانہ کوشش کریں، اور اس راہ میں رکاوٹ آئے تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور ان کے اخلاق اور کردار کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکاوٹوں، اتنی تکلیف، کتنی اذیتیں برداشت کی ہماری خاطر، اور اس کے باوجود انہوں نے کس قدر ثابت قدمی، کس قدر رحیمی اور کریمی کا جو ہے ہمیں ساتھ اس کو اپنا کے اس کا مقابلہ کیا۔ اس لیے اب ہم لوگوں پہ بھی فرض ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسی طریقے کو مد نظر رکھیں جو میرے آقا دو جہاں، میرے محمد نے، آپ کے محمد نے ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی تلقین کی کہ ہمیں بھی اصل میں چاہیے کہ ایک حقیقی کلمہ بننے کے لیے اسی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کو اپنائیں۔ اگر حق کی راہ میں کوئی کٹھنائی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہے نا، ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، غم کے بعد خوشی بھی ہے۔ بے شک ان مال عسر یسرا، ان مال عسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ بس تھوڑا سا ثابت قدمی، تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا استقلال، تھوڑا سا نبی کی طریقت، تھوڑا سا شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کلمہ حقیقی بننے کے لیے باادب بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر جو بے ادب ہوتا ہے وہ کلمہ سفلا کی صف میں چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ معرفت الہیہ اور عشق رسول سے محروم و نامراد رہتا ہے۔ اگر ہم آگے جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر انالیسس کریں ان کے لائف کو، ان کی طریقت کو، تو مخلوق خدا کی جو خدمت ہے یا انسانیت کی بھلائی جو تھی، آپ کا اولین مشن تھا، اور یہی مشن جو تھا شیخ عبدالقادر جیلانی نے آگے جو ہے اسی کی تلقین فرمائی، اور یہی خدمت، یہی اخلاقی جو ہے اقدار کی بلندی، یہی انسانیت کی جو محبت آپ کرتے ہیں بلا جو ہے تفریق، گروہ بندی، جماعت بندی، فرقہ پرستی، رنگ نسل پرستی کے بالا تر ہو کر، یہی جو خدمت، یہی جو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہی جو انسان دوستی ہے، یہی احترام آدمیت، یہی بشریت جو ہے، اصل میں یہی آپ کو حقیقی کلمہ بننے میں مدد کرتی ہے۔ تو جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ اسی کو اپنا مشن بنایا۔ آپ نے مفلوق الحال اور محتاجوں اور حاجت مندوں پر، ان پر عرصہ حیات جو تنگ ہوا تھا، آپ نے ان کے مسائل پر توجہ دی، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ اٹھیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی بہترین جو ہے میرے نبی کی طریقت اگر پڑھیں تو یہی آگے تمام اولیاء کرام پر پہنچائی، اور یہی جناب غوث پاک نے فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں، انہیں اپنے کھڑا کریں، خود بھی نائب خدا کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں آئیں، اور دوسروں کو بھی نائب خدا بننے کی طرف آپ جو ہے قدم بڑھائیں۔ یقین جانیں آپ کلمہ طیبہ بن سکتے ہیں۔ تو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ العالمین کے زیر سایہ ان کا عطا کردہ جو رحم و کرم تھا، جو شفقت و محبت تھی، جو اثار تھا، جو عدل و انصاف تھا، اور فو و درگزر کا جو خصوصی سبق جو انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کو کیا کہ انہوں نے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے آپ پر، اس دور کے لوگوں کے، انسانوں پر بھی، اور اس کی آگے بھی تلقین کی کہ یہی نبی کی طریقت ہے، یہی میری طریقت ہے، اسی پر میں چلا ہوں، اسی پر آپ کو چلنا ہے۔
تو آپ نے اسی طریقت کو معاشرے پر عملی طور پر لاگو کرنے کی کوشش کی، اور حقیقتاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو مارز وجود کر کے کلمے کو حقیقی اور کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے کلمے کو کلمے میں سمو دیا۔ خدائے واحد ہمیں بھی اس عظیم حق کے راستے پر چلنے اور اس حق عظیم کو، اس سبق کو اور شرف انسانیت کو پھیلانے اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نور سے ایسی جو ہے وہ نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نور حاصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو عملی طور پر جو مومن یا مومنہ اپنا لیتے ہیں، وہ مومن مومنہ پھر غیر اللہ سے نہیں ڈرتی، اور نہ ہی وہ کسی غیر سے کوئی توقع اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے مومنین کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کر دی گئی ہوتی ہے۔ ایسے مومنین اور سالکین کے دل اللہ کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں، صادقین اللہ کے ساتھ کیسے قوی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پاس رہتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے جو سالکین ہوتے ہیں، ایسے جو صادقین ہوتے ہیں، جو حقیقی کلمہ ہوتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے۔ یعنی یہاں یہ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کو جو اپنا لیتے ہیں، جو مومنین کلمہ حقیقی بن جاتے ہیں، کلمہ حقیقی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے دل کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رب کی طرف رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا میرا مالک کہ میں نہ سمندروں میں سما سکتا ہوں، نہ کسی، لیکن صرف میں کس میں سما سکتا ہوں، مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ لیکن وہ کون سا قلب ہے؟ وہ ایسے لوگوں کا قلب ہے جو کہ کلمہ حقیقی، کلمہ طیبہ بن گئے، جنہوں نے اللہ اور رسول کی صفات کو عملی طور پر اپنے اندر اجاگر کر لی ہے۔ تو کہ ایسے لوگ کیا ہیں، ہمیشہ رب کی طرف رہتے ہیں اور رب کی طرف اونچے ہوئے ہوتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا اگر ہم مزید انالیسس کریں تو ان کی زندگی کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے احیاء اسلام کے لیے، اس پہ آج آپ کو کہتے ہیں نا قطب ربانی، آپ نے احیاء اسلام کے لیے جد و جہد اور انفرادی اور اجتماعی اصلاح کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی مختلف تصانیف کے ذریعے کلمے کا حقیقی مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فتوح الغیب میں بھی، جو کہ معرفت الہی کے رازوں کی کتاب ہے، پھر آپ نے فتوح الغیب نے آپ نے علم تصوف اور معرفت کے مضامین، قرآنی استدلال اور اسرار طریقت سے ممور ہیں، کئی مقالات پر مشتمل ہے۔ کتاب میں شامل ہر مقالہ جو ہے معرفت کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اصل حقیقت سمجھایا جائے ان کتابوں میں، اور بتایا جائے کہ کلمہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس پر بھیجا گیا ہے، اور کون سی وہ طریقت ہے کہ جس پر عمل کر کے آپ جو ہیں وہ کلمہ حقیقی بن سکتے ہیں۔ اپنی تعلیمات میں ایک جگہ فارسی میں آپ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تیرا منہ صاف نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا منہ صاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو بے سر و سما ہے، تیرے پاس پانی بھی نہیں ہے، تیرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے جو تیرا منہ دھو سکے۔ اللہ کے سوا تیرے پاس اور کوئی نہیں ہے جو تیرا منہ دھو سکے۔ اے انسان، تیرا منہ صاف نہیں ہے، اس منہ پر کئی علائشیں لگی ہوئی ہیں۔ ان غلاظتوں اور علائشوں کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے تو پانی سے بھی محروم ہے، اور منہ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ، پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تیرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے، اس پر مستضاد کوئی دوسرا بھی یہ کام سر انجام دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ حالت ہے تو سوچ، غور کر اپنی حیثیت پر، اس بار پر تدبر کر، تفکر کر کہ تو کیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو ایسے میں فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہے تو اب تیرے لیے تیرے خدا کے علاوہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کے علاوہ تیرے پاس کچھ ہے؟
جو تیرا منہ دھلوا کر صاف کر سکے، تجھے وہ کلمے کی اصل حقیقت سمجھا سکے، تجھے کلمہ بنا سکے۔ بے شک سچا انسان اور صوفی وہی ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، جو غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتے ہیں، دنیا کی علائشوں اور احتیاجات سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک صاف کرنے سے وہ صوفی اور صافی بنتا ہے۔ اور ریاضت اور نفس کشی سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ مومن، مومنہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ٹھیک ہے، الا اللہ کی منازل طے کر کر اللہ اور محمد رسول اللہ تک جا پہنچتا ہے، حقیقی منزل مراد منزل پا جاتا ہے، حقیقی کلمہ کی کلمہ طیبہ کو پا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک جو اور جگہ بڑی خوبصورتی سے انالیسس فرماتے ہیں، وہ آپ نے وابستہ اور بربستہ کی اپنی کتابوں میں تشریح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بربستہ کچھ اور چیز ہے، وابستہ کچھ اور چیز ہے۔ بربستہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ بننا، اپنے دوست کے ساتھ وابستہ ہونا، دو جدا گانا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وابستہ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وابستگی۔ بربستہ ایک مقام ہے جس میں بندہ اپنے جیسے انسانوں سے جو ہے وہ بندہ ہونا، یا اپنے دوست کے ساتھ بندہ ہونا بندہ ہوتا ہے، جبکہ بستہ اس سے اوپر مقام ہے۔ اس اہم مقام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص مقام و مرتبہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگاتا ہے، اور جب حقیقی طور پر مالک کو اپنے ساتھ سمجھ لیتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھ لیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیتا ہے، تو گویا وہ اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وابستہ ہونے کے لیے پہلے بربستہ ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وابستگی میں بندے کو عظمت اور رفت نصیب ہوتی ہے، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رب اور رسول کی طریقت حاصل ہوتی ہے۔ جب رب اور رسول کی طریقت حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً اصل کلمے کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، لوگوں اس میں شک و شبہ نہیں کہ مجھ سے عمر بھر خطائیں سرزد ہوئی، لیکن مجھے کاہے کا غم؟ آپ فرماتے ہیں، اس لیے مجھے کاہے کا غم کہ میرا تعلق تو اس خدائے رحیم سے، یعنی ایسا خدا تو بے شک رحیم ہے، کریم ہے، ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسم اللہ کے بعد جو سب سے بڑی صفات ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں، تو اسی صفت کے ناطے وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں، اس کا کرم ہوتا رہتا ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان فرماتے ہیں اپنی تعلیمات کا میں، شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی زمین پر ہر کوئی نہ کوئی بیج بوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے دل کی زمین پر اللہ نے اپنی وفا کا بیج بویا ہوا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، سبحان اللہ! اللہ نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم، کیا کرم کیا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہمارے دل میں اپنی وفا کا بیج بویا ہے، یقیناً وہی اگے گا کہ انسان کے دل کی جو زمین ہے بہت زرخیز ہوتی ہے، اس پر بیج بہت جلد اگتا ہے اور پھر پھلتا پھولتا ہے۔ گویا ہر شخص اپنے قلب کی زمین پر تخم ریزی کرتا ہے، اور ہمارے قلب کی زمین کو یہ فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صحبت کا اور وفا کا بیج بویا ہوا ہے۔ کتنی بڑے کرم ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا اور کرم کی حد کر دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج جو ہے اس میں بو دیا۔ کیونکہ اگر آپ انالیسس کریں اسی چیز کو، یہ بیج بونا کو، یہ کون بوتا ہے؟ اور سے مرشد کامل کاملہ ہی یہ بیج بوتے ہیں، کلمہ طیبہ کا وہ بیج جو لگاتے ہیں۔ پھر وہ آگے اس میں سے کونپنیں نکلتی ہیں، پودا بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھل پھول لے کے آتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شک جگہ جگہ ارشاد ہے کہ بے شک تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ جو وفا کا بیج کی ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس پر ذرا غور کرے کہ جب تمام روحوں کو تخلیق کیا گیا تو مالک نے پوچھا تھا تمام روحوں سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمام روحوں نے کہا اب ہمارا رب ہے۔ پھر مالک نے خود فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے تم کو اپنی شناخت کے لیے بنایا، میں نے جب یہ خواہش کی کہ میں پہچانا جاؤں، اے آدم میں نے تمہیں تخلیق کیا۔
پھر آگے قرآن میں فرمایا کہ آخر کار تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے. تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا، کیونکہ ہم یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. ہم ایز اے کلمہ یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ ہم حقیقی کلمہ بنیں گے، ہم تیرے نائب بنیں گے. جب تک آپ حقیقی کلمہ نہیں بنیں گے، جب تک آپ مالک کی طرف نہیں لوٹیں گے، آپ اپنی کمٹمنٹ جو ہے پوری نہیں کریں گے، آپ کو نجات نہیں ہے. آپ اس کا حقیقی خلیفہ اور نائب نہیں بن کے زندگی گزاریں گے، اس کے کہے پر عمل نہیں کریں گے، آپ کے نجات نہیں ہے. تو آپ کی نجات کس میں ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس پر غور کریں، کلمے کی حقیقت کو پائیں اور حقیقی کلمہ بننے پر توجہ دیں کہ کس طرح سے ہم کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. ہم نے اللہ اور رسول کی جس طریقت پر کہا تھا کہ ہم عمل کریں گے، ہم مالک تیرا حکم مانیں گے، ہم تجھے ایسے بن کے دکھائیں گے، تو ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ چلیں. آئیے آج میں اور آپ مل کر یہ کوشش کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے رب سے، اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اے مالک ہمیں تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم تیرے نائب بن کر کام کریں گے، ہم حقیقی کلمہ بن کے کام کریں گے، ہم کلمے کی لاج رکھیں گے. تو اللہ آپ کو اور مجھے حقیقی کلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی طریقت پر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی طریقت کو شیخ عبدالقادر جیلانی نے جس طرح سے آگے پھیلایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مالک کے سامنے شرمسار نہ ہو اور ہم کلمے کا حق ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.